بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے پراپرٹی خریدتے رہتے ہیں اور انہیں جو ان کے پراپرٹی ڈیلر ہیں جن کے تھرو وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، ایجنٹ وغیرہ ہیں، ان پر ان کو بڑا اعتماد ہے بھئی وہ ہمارے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں کر سکتے، جعل سازی نہیں کر سکتے۔ بڑی دیر سے ہم ان کے ذریعے سے پراپرٹی خرید رہے ہیں، بندے بہت اچھے ہیں، وہ حاجی صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ بندہ اس کا علاقے میں بڑا نام ہے۔ تو چلیے آئیے آپ یہ پیغام سنیے اور پھر اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ طریقہ کرنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ فراڈ کر رہا ہے یا بالکل صحیح طریقے سے آپ کو پراپرٹی خرید کے دے رہا ہے۔ اچھا جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پراپرٹی جب انسان خریدنا چاہتا ہے تو جس بندے کو تجربہ نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتا ہے، دکان خریدنی ہے، اسے کہتا ہے بھائی دکانیں دکھا دو، وہ مختلف لوکیشن پر آپ کو دکانیں دکھا دے گا۔ اگر مکان خریدنے ہیں تو کبھی کس بازار میں، کبھی کس روڈ پر آپ سے پوچھے گا آپ کی ڈیمانڈ، آپ کو مکان وغیرہ دکھا دے گا۔ ایسے اگر آپ زاری رقبہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دکھا دے گا، تو پھر وہ ساتھ ساتھ میں آپ کا ذہن بناتا رہے گا، کیونکہ اس کا تجربہ ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اسے کون سا مکان جو ہے پسند آ رہا ہے یا کون سی دکان یا کون سا زاری رقبہ جو ہے پسند آ رہا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ سے بات چیت کرے گا۔ اب وہ دیکھے گا کہ آپ کو کون سی چیز پسند آئی ہے، تو اس کا ریٹ جو ہے عام طور پہ، ہر بندہ نہیں لیکن بہت سارے لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ اگر وہ جگہ وہ چیز جو ہے مثال کے طور پہ وہ زاری رقبہ ہے تو 50 لاکھ روپے کے حساب سے پر ایکڑ جو ہے وہ مل جائے گا، تو وہ آپ کو بتائے گا جی یہ 55 میں یا یہ اپنا 54 میں یا 53 میں یا 52 میں جو ہے، یہاں پر بھی اوپر رکھ کے، یعنی 2 لاکھ بھی بتا سکتا ہے فی ایکڑ کا، 3 بھی، غرض ہو سکتا ہے کہ وہ 50,000 روپیہ پر ایکڑ بھی آپ کو اوپر بتائے۔ اب آپ جو ہے بالفرض جو ہے اگر خریدنا چاہ رہے ہیں ادھر 25 ایکڑ زمین خریدنا چاہ رہے ہیں تو وہ 50,000 روپیہ پر ایکڑ بھی آپ کو زیادہ رکھ کے بتاتا ہے، تو پچھلے مالک کے ساتھ وہ ڈیل کر لیتا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ میں نے تم سے کمیشن لینی ہے، تو یہ ہے کہ میں فلاں بندے کو لاؤں گا، وہ میرے اعتماد والے ہیں، تو آپ نے انہیں یہ ریٹ بتانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میرا جو ہے اتنے میں سیل ہو رہا ہے، اوپر اگر یہ کچھ لے بھی رہا ہے تو مجھے اس سے کیا لگے۔ اور جو بندہ انویسٹر ہے جس نے وہ پراپرٹی خریدنی ہے وہ بھی مطمئن ہے کہ یار ٹھیک ہے ادھر یہی ریٹ ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اگر میں ادھر 20 ایکڑ جگہ لے رہا ہوں تو یہ اس میں سیدھا میرے ساتھ 50,000 روپیہ پر ایکڑ بھی جو ہے اگر فراڈ کر رہا ہے تو میرے ساتھ 10 لاکھ روپے کا یہ فراڈ کر رہا ہے، اور کمیشن اس نے الگ سے لے لینی ہے۔ تو ایسے موقع پر جو بندہ پراپرٹی سیل کرنے والا ہے اس کے ساتھ تو کم ہی فراڈ ہوتا ہے۔ جو خریدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ اسے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو کمیشن جو ہے وہ دیں گے، لیکن ریٹ جو ہے نا وہ آمنے سامنے بیٹھ کے طے کریں گے۔ تو آمنے سامنے بیٹھ کے ریٹ طے کریں، ایک ریٹ لگائیں، اٹھ جائیں، پھر بیٹھیں، پھر تھوڑا سا بڑھائیں، 1-2 دن اوپر نیچے کر کے دیکھیں، جہاں آپ کو ریٹ سمجھ آتا ہے وہاں پر پراپرٹی خریدیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے سے ہمیشہ پراپرٹی خریدتے رہنا، ہو سکتا ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک آپ کو اسی طریقے سے چونا لگا رہا ہو، تو اب آپ نے آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیل کر کے پراپرٹی خریدنی ہے۔ اگر وہ ایک بار پکڑا گیا تو سمجھیں اس نے آگے سے پہلے بھی آپ کو چونا لگایا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہوا ہے۔